بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی سچی، دلچسپ، سنخیز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی شہزادی۔ میرا ارادہ اس دن شام کو باہر جانے کا بالکل نہیں تھا۔ مجھے اٹلی آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے اور میں ملان شہر کے ایک مہاجر کیمپ میں دیگر لڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک سجور نو نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے اٹلی میں کسی بھی قسم کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کام کرنے کے لیے اجازت سجور نو مل جانے کے بعد ملتی ہے۔ گرمی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اٹالین لوگ اپنے گھروں اور باہر لان وغیرہ کی صفائی اور پودوں کی کاٹ چھانٹ وغیرہ کرنے لگے تھے۔ میں صبح صبح پانی کی ایک بھری بوتل لے کر ملان شہر کی مختلف گلیوں میں گھومتا رہا۔ شام تک اگر کوئی صفائی کا کام مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ اگلے دن سے پھر وہی جدوجہد۔ طالبان کی دہشت گردی نے میرا گھر مجھ سے چھین لیا تھا اور پیچھے میرا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ سب سے پہلے میری بہن کو مارا گیا۔ گاؤں کے چوک میں لکڑی کا ایک کھمبا تیار کیا گیا، اس کے ساتھ اس کو باندھا گیا اور پھر پتھر مار مار کر اسے ادھر ہی مار دیا گیا۔ وہ بیچاری ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھی تھی جس کی پاداش میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ غلطی چھوٹی تھی لیکن سزا بہت بڑی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں ہی ان طالبان کے سامنے بے بس تھا اور پورا گاؤں ہی اس کی موت کا تماشا دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ بہت معصوم تھی، بہت زیادہ معصوم، اور یہی معصومیت اس بیچاری کی جان لے گئی۔ اگر ایک لڑکی کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے پکڑ لی جائے تو دنیا کا کون سا قانون اسے بد کردار ثابت کرتا ہے؟ وہ بیچاری صرف اس سے بات کر رہی تھی اور بس اسی جرم کی سزا اسے دردناک موت کی صورت میں ملی تھی۔ ایک ایک پتھر کے ساتھ اس کی چیخ نکلتی تھی اور ہر چیخ کے ساتھ وہ مجھے پکارتی تھی۔ بھائی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں۔ میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں۔ اس بات کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس کی چیخیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں۔ میں ان طالبان کے ساتھ لڑ گیا تھا اور بدلے میں انہوں نے میرے سارے گھر والوں کو مار دیا۔ 2 گولیاں مجھے بھی لگی تھیں، لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی جو میں 2 گولیاں لگنے کے بعد بھی بچ گیا۔ میں تو پھر ان کے ساتھ جا کر لڑنا اور مار کر لڑنا چاہتا تھا اور لڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ میرا ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس نے مجھے جینا سکھایا۔ مجھے ان کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے، بیٹا، خدا نے اگر تمہیں 2 گولیاں لگنے کے باوجود بھی بچا لیا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ شاید وہ تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ خدا نے اگر تم کو نئی زندگی دی ہے تو پاگلوں کی طرح لڑ کر اسے ضائع مت کرو۔ ان طالبان سے بدلہ ہی لینا ہے تو اس کے لیے بندوق اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاد کرنا ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور اسلام سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ طالبان ان کی اس محبت اور عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور معصوم نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی کم عمر نوجوان ان کی گمراہ کن باتوں میں آ کر خودکشی بمبار بن جاتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے صرف میرا جسمانی علاج نہیں کیا تھا بلکہ میری روحانیت تربیت بھی اس نے کر دی تھی۔ ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوئی تھی اور اب میں تیسری شمع روشن کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہوں۔ بیٹا، تم دنیا والوں کے برعکس سوچتے ہو۔ دنیا کی مخالف سمت میں سوچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن تم ہو اور خدا نے تم کو لکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ طالبان اسلام کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو شکست بھی اسلام کے ماننے والے ہی دیں گے۔ یورپ والے مدتوں تک لڑیں گے، لیکن یہ ہمارے گھر کی آگ ہے
اور ہم ہی اس کو بجھائیں گے، لیکن اپنے ان معصوم بھائیوں کے لیے لکھو جو ان دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسرے بے گناہوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ بیٹا 15-16 سال کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ بیچارے جنت کو تلاش کرتے دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں رہ کر میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ طالبان بہت طاقتور تھے، ان کے سامنے پورے کے پورے دیہات بے بس تھے، تو میری کیا حیثیت تھی؟ میں 2 دن بھی ان کے سامنے نہیں نکال سکتا تھا اور بڑے آرام سے مرا جاتا تھا۔ طالبان سے لڑنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے زندہ رہنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں اپنی جان بچا کر اٹلی آ گیا۔ عرصہ تو بہت گزر چکا ہے لیکن پھر بھی اپنا مقصد نہیں بھولا۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چھوٹی تحریر لکھتا ہوں، ان بھائیوں کے لیے جو اپنے اصل راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چل نکلے ہیں، وہ راستے جن راستوں کی منزل صرف اور صرف موت ہے۔ جنت اور حوریں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کے راستے پر چلتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ راستہ نہیں جو طالبان اور داعش کے دہشت گرد ہمیں بتاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، کسی بے گناہ انسان کی جان لے کر کیسے جنت کا دعوے دار بن سکتا ہے؟ اگر جنت ایسے ہی ایک دوسرے کو مارنے سے مل رہی ہوتی تو ساری دنیا جنت میں پہنچ جاتی اور اس دنیا میں صرف جانور پھر رہے ہوتے۔ کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرنے کی، شادی کر کے بیوی اور بچوں کو پالنے کی، خدا کی عبادت کرنے کی، تیز دھوپ میں گھروں کے باہر لانوں میں اگی ہوئی گھاس کاٹ کر 5-10 یورو کمانے کی؟ میں صبح 6 بجے پانی کی ایک بوتل لے کر گھر سے باہر نکل جاتا ہوں اور رات کو 8 بجے اپنے گھر واپس آتا ہوں۔ کام مل جائے تو روٹی بھی صفائی کرنے والے دے دیتے ہیں اور ورنہ سارا دن صرف پانی ہی پر گزارا کر کے واپس گھر آ جاتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جنت اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے، اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ خودکش جیکٹ پہن کر کسی بھی بڑے مجمع میں جا کر خود کو دھماکے سے اڑا دینا بہت آسان ہے، لیکن یہ جنت کا راستہ ہرگز نہیں، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اخبار اور ٹی وی پر خبر آتی ہے کہ 100-200 لوگ دھماکے میں مر گئے، یہ گنتی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ جانور ہوتے ہیں جو مر گئے۔ ایک چھوٹی سی خبر آئی اور بس نہیں، یہ انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے، اس ایک دنیا کے اندر ایک انسان کے اندر اس کی پوری دنیا آباد ہوتی ہے، اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایک انسان مزید پتہ نہیں کتنے انسانوں کے لیے خوابوں کا مرکز ہوتا ہے، جسے یہ خود کش بمبار ایک جھٹکے سے مار دیتے ہیں اور جنت کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، یہ خود کش بمبار جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکیں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ایک شخص جب کسی دھماکے میں مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ جس شخص کو آپ نے مار دیا وہ کون تھا؟ کتنے لوگ تھے جو اس کے چاہنے والے تھے؟ وہ کس کا سہارا تھا؟ گھر میں اکیلا کمانے والا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کو کون پال رہا ہوگا؟ ہمارے ملک میں کوئی پینشن نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بے روزگاری الاؤنس ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف بھوک ہوتی ہے جو روٹی کے ایک لقمے کے لیے بھی ناچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم سے لے کر میڈیکل تک سب پیسوں سے آتا ہے، وہاں تو انصاف بھی نہیں، پیسوں سے خریدا جاتا ہے۔ تو پھر اس معاشرے میں ایک عورت اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ جس کا شوہر کسی خودکش دھماکے میں مر گیا، کیسے زندہ رہ پائے گی وہ عورت؟ اپنے بچوں کو جب اس معاشرے میں کام کی بھی اجازت نہیں ہوتی،
کیونکہ یہی طالبان اسے گھر سے باہر نکالنے اور غیر مردوں کے ساتھ کام کرنے پر بھی مار دیتے ہیں۔ عورتوں کو برقعوں میں لپیٹ کر گھروں میں قید کرنے والے یہ طالبان کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے اس عورت اور اس کے بچوں کو پیٹ بھی لگایا ہے جو روٹی مانگتا ہے۔ پیٹ کی یہ بھوک ہی اسے گھر سے باہر نکلنے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں ان بیوہ عورتوں کو ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنا جسم بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاید میرے ہم وطن قارئین میری اس بات پر اتفاق نہ کریں اور مجھے برا بھلا کہیں، یا شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ یہ بدنامی نہیں آج ہم بلکہ کہانی یہی کا حقیقت پانچواں ہے، پارٹ لے کر ہمارا حاضر ملک ہوئے سب سے ہیں، اچھا تو ہے چلتے ہیں اور کہانی ہم کی دنیا طرف۔ کے عظیم ترین قوم ہیں۔ ملکہ بلقیس اور کا نعرہ ہدہد۔ لگاتے رہیں گے حضرت تو ساری سلیمان زندگی علیہ ایسے ہی السلام حالات وضو رہیں گے۔ کا ہم پانی ان لانے پر طالبان ایک کو ہدہد پرندہ ہاتھوں مامور تھا۔ مرتے رہیں گے اور ہدہد ہماری دربار سلیمانی کا عورتیں خاص نہیں، ہمیں خدمتگار حقیقت تھا، کا سامنا کرنا اور ہوگا۔ وہ حضرت اس سلیمان علیہ حقیقت کو السلام کے تسلیم وضو کرنا کے لیے ہوگا جنگل میں جہاں کہ کہیں ہم بھی پانی ہوتا دنیا کی عظیم ترین تلاش کر قوم کے ہیں، لاتا تھا۔ کبھی تھے، ایک دن اب حضرت نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت ہم تو شاہی پر دہشت بیٹھے گردی ہوئے کی تھے۔ آگ میں ان جل کے رہے سامنے ہیں اور رعایا اس کا بڑے مقابلہ ادب سے کر رہے ہیں۔ دست بستہ ایک کھڑی وقت تھی۔ آئے گا جب ہم دربار میں پھر سے مکمل عظیم قوم خاموشی بن تھی۔ کر دنیا کے جن و نقشے پری پر چرند ابھریں و گے، پرند میں سے اور تب کسی کی مجھے جرأت بھی نہ لگتے تھی ہوئے کہ وہ فخر منہ سے محسوس ذرا بھی ہوگا۔ آواز ابھی نکالیں۔ ان سب چیزوں کو ماننے اچانک اور ان حضرت کا سلیمان مقابلہ علیہ کرنے السلام کا نے وقت چاروں ہے۔ طرف دیکھ کر کہا، شتر مرغ میں اپنے کی سامنے طرح ہدہد ریت کو میں موجود نہیں پا رہا۔ سر دینے سے کچھ کیا نہیں ہوگا۔ پرندوں کی کثرت سب اچھا کے ہے، سبب سب وہ نظر اچھا نہیں نعرہ آ رہا، لگاتے رہے ہیں، یا دربار سے غیر حاضر تو ہے؟ ایک دن پوری سب نے قوم ادھر ہی ادھر ڈوب دیکھا جائے گی۔ مگر ہدہد دکھائی نہ دیا۔ مجھے آج کا کوئی حضرت کام نہیں سلیمان ملا علیہ تھا، میں السلام نے سارا دن کہا، ملان معلوم شہر کی ہوتا گلیوں ہے میں پیدل چلتے ہدہد چلتے دربار سے غیر تھک حاضر گیا ہے۔ تھا۔ اصل میں میں اسے اس کی کوتاہی کی سخت سزا کام دوں نہ گا، ملنے کی ہوتی ہے، بلکہ ذبح کام کر مل ڈالوں جائے گا تو تھکاوٹ جب محسوس تک وہ نہیں ہوتی۔ اپنی غیر حاضری کا جولوں کوئی کی گرمی مقبول انسان کو جواز پیش نہ کرے۔ تھکنے نہیں دیتی۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس میرا کر ارادہ کے شام کو کیمپ میں ہر کھانا طرف کھا کر آرام سراسیمگی کرنے کا پھیل تھا، گئی اور لیکن سب میں نوید کے اصرار پر کو باہر آ ہدہد کے گیا۔ متعلق ہم تشویش دونوں ہونے ملان لگی۔ کے سینٹرل اسٹیشن کے ہدہد کا سامنے خیال سڑک تھا کی کہ دوسری وہ طرف حضرت بنے سلیمان علیہ ہوئے السلام کے وضو کے منچوں پر وقت بیٹھ گئے۔ تک یہ دربار میں جگہ پہنچ جائے گا۔ نسبتاً پرسکون اس نے تھی۔ سوچا کہ کیوں نہ ابھی ہمیں آج یہاں میں بیٹھے ہوئے بلند 10 پرواز منٹ کر کے ہوئے تھے دنیا کا جب نظارہ کچھ کروں۔ پولیس والے ہمارے چنانچہ پاس اس آ نے کر کھڑے اونچی ہو گئے۔ اڑان کی کیا ہم اور آپ کی اسے خدمت ملک کر سکتے سبا ہیں؟ ہمارے بلقیس پاس کا ابھی سجور باغ دکھائی دیا۔ وہ تو وہ نہیں تھی باغ میں بلکہ اترا، کھانے کا ایک وہاں پیپر تھا۔ اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ جب تک ہم سجور جنس ہدہد نو نے نہیں مل جاتی ہدہد تب تک سلیمانی سے نہیں پوچھا، ہماری سجور نو تم سجور کہاں سے نو آئے تھی۔ ہو؟ میں انہوں نے ملک ہمارے شام سے کاغذات حضرت چیک کیے، سلیمان علیہ تلاشی السلام لی کے پاس اور سے آیا معذرت ہوں، کر کے واپس چلے گئے۔ ہدہد نے بتایا۔ یار یہاں پر حضرت اور سلیمان بھی علیہ تو السلام بہت کون لوگ ہیں؟ بیٹھے ہیں، ہم لیکن جنس یہ ہدہد خاص نے طور پر سوال ہمارے کیا۔ پاس ہی آئے ہدہد ہیں سلیمان نے اور جواب ہماری دیا، تلاشی کیوں لی؟ وہ اللہ کے پیغمبر نوید اور کو ان تمام کی تلاشی انسانوں، لینے پر غصہ جنوں آ اور رہا تھا۔ شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ نہیں نوید، ایسی بات نہیں ہے، تمام یہ ان چرند کا کام ہے، ان کو پرندان کے جس مزی پر اور شک تابع ہوگا فرمان یہ ہیں، اسی کی تلاشی لے گے۔ لیکن تم کہاں آج کے اگر رہنے ہم والے ہو؟ رات کے اس وقت وہ ہدہد بولا، بغیر میں کسی اسی خوف شہر کے کا ادھر باسی بیٹھے ہوں۔ ہوئے ہیں اس ملک تو پر یہی بلقیس تو یہ حکمران ہے۔ انہی پولیس والوں کی وجہ اگرچہ سے ہے، تمہارے بادشاہ کا کیونکہ یہ ملک اپنا کام بڑا ایمانداری سے ہے، کرتے لیکن ہیں ہماری اور ان شہزادی کی بھی یمن ایمانداری کی کو جھلک ملکہ ہے۔ آپ کو پوری اگر اٹلی تم میں نظر چاہو آئے تو گی۔ میرے ساتھ چلو، کٹانیہ سے میں لے تمہیں کر اپنے ملان ملک کی تک سیر کراؤں۔ آپ کو اٹلی کا ہدہد ایک بھی سلیمان نے تیزی سے کونا کہا، ایسا نہیں نہیں ملے گا نہیں، جہاں سے مجھے ڈر ہے گزرتے کہ ہوئے نماز کا وقت نہ آپ کو گزر اپنی جائے، جان یا مال کا خطرہ کیونکہ وضو محسوس کے ہو۔ وقت حضرت یہ سلیمان اٹلی علیہ ہے، السلام عظیم مجھے ترین یاد ملک، کریں گے، اور اسے عظیم ترین اور بنانے اگر میں اس انہی وقت پولیس میں والوں ان کے کا پاس موجود نہ ہاتھ ہے ہوا جن کو تلاشی تو وہ دینے مجھ میں پر خفا ہوں تو گے۔ تم اپنی توہین بلقیس کے سمجھ ہدہد ہو۔ نے کہا، اگر تم قاضی آپ میرے بہت ملک اچھے کا ہو، کوئی تحفہ ان کے آپ کی خدمت میں بہن لے کے جاؤ گے ساتھ واقعی زیادتی تو ہوئی مجھے تھی۔ یقین ہے تمہارا کہ وہ کردار ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ با کردار اس کی لڑکی وجہ تھی۔ کو مقبول میں سمجھ اس کر کی بات سن ہدہد کر سلیمان نے مسکرایا۔ اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے بات ملک سبا یمن کی خوب کردار کے سیر کی خالص ہونے اور نماز یا نہ عصر کے ہونے کی وقت نہیں، دربار میں وہ سلیمانی اگر بات کردار بھی دربار تھی میں مان واپس لیا۔ پہنچ گیا۔ اس نے اس حضرت لڑکے کے سلیمان ساتھ علیہ السلام نے بات اسے بھی دیکھ کی کر تو اس قدر بات بھی غصے کی سے ہوگی پوچھا، تو کیا ہمارا اسلام اسے اے اپنی ہدہد، صفائی دینے کا تو اختیار نہیں کہاں دیتا؟ غائب ہو گیا تھا؟ 15 سال کی ہدہد ایک نے سر لڑکی جھکا کر اگر کسی التجا لڑکے کی، کے ساتھ حضرت بے بات شک کرتی
کرتی ہے تو اس کی سزا موت کہاں لکھی ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ یا بغیرت
ہدہد کہنے لگا حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے دور آسمان پر ایک چھوٹا سا ستارہ عورت اپنی حکمرانی پوری کر رہی ہے آب کے ساتھ چمک رہا جسے تھا۔ ملک بلقیس کہتے ہیں، میری وہ چھوٹی 30 بہن گز عفیفہ۔ لمبے چوڑے اور جواہرات سے تو دوستو آج کی کہانی پر ہی سے ختم کرتے ہیں۔ تخت پر اگر بیٹھتی آپ ہے کو یہ کہانی جو اچھی سرخ لگے رنگ کا تو ہے، ویڈیو کو لائک اس شیئر اور چینل تخت کو کے سبسکرائب احمر کے ضرور پائے کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ جد سے حافظ۔